آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا، جس پر نبوت کے 5ویں سال یکے بعد دیگرے مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام تر تش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اسی شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔